بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمانہ وارث حق کے جلوہ نما ہیں، آپ علی و فاطمہ کے ماہ لقا ہیں، آپ ہی السبیل، آپ ہی امام مبین، آپ ہی منصور جاں ہیں، آپ جہاں ہیں جدھر ہیں، ہم آپ کی نظروں سے کب نہاں ہیں، آپ کی غیبت میں پرچم عباس، آپ کے ہونے کا وجود حیات مومن میں خوشبوئے معطر کی طرح ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری تیسری ماہ ذیقعد، معرفت اسماع القائم علیہ السلام کے سلسلے میں سفر عرفان، جس میں ہم سب محو پرواز رہے اور رزق نورانی حاصل کرتے رہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کی اس 14ویں مجلس بعنوان حکومت الہیہ اور الغوث القطب کے تحت ہمیں اس قدر معرفت عطا فرما کہ وہ حکومت الہیہ کا نظام جو امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں، جب آپ ظہور فرمائیں تو آپ کی عزت و عظمت، روب و جلال و کمال کے تحت جب آپ نظام حکومت چلائیں تو ہم آپ کی آواز پر، پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حضور پہنچیں اور آپ کے نظام حکومت جو پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ الہی آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ سفر جو وراثتاً علم و معرفت کا سفر ہے، جس کا آغاز میں نے یوٹیوب پر اس چینل کے وسیلے سے 1443 ہجری 9 ماہ ذی الحج کو باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کی شہادت کی مجلس سے کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج 82ویں مجلس قائم آل محمد علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کی معرفت کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میرا مقصد یہی تھا کہ جو علم بزرگوں اور میرے اساتذہ کے وسیلے سے مجھ تک پہنچا ہے بتوفیق محمد و آل محمد، وہ سارا علم میں اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکوں اور محمد و آل محمد کا ذکر ان کی عظمت کے مطابق کر سکوں۔ یہی توفیق ہمیشہ مانگی اور دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال مزید اب یہ جو عنوانات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس کے تحت پہلی مجلس اسم الرحمن پر، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت جو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ امام زمانہ علیہ السلام محسن والاحسان ہیں اور آپ ہی ہمارے شفیق، تربیت اور پرورش کرنے والے
جن کے صدقے میں نعمت کا نزول ہوتا ہے، آپ ہی رب الارض ہیں۔ اس کے بعد یہ سفر عرفان جس عنوان تک پہنچا وہ تھا السائر البائر، آپ ہی المنتقم ہیں اور آپ ہی معصومین علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے ہیں، آپ ہی السائر البائر ہیں۔ اس کے بعد مزید فرشتے اور روح الامین آپ کے پاس امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں، آپ ولی الامر ہیں، ولی العالمین ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہی پروردگار عالم کا وہ ولایت والا راستہ ہیں جس پر قائم و دائم رہتے ہوئے السبیل کے وسیلے سے مخلوق کو خالق تک رسائی ہو جاتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام پوری کائنات میں المعروف ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے وہ پھیلی ہوئی نیکی ہے جو ساری کائنات میں المعروف کے اسم کے تحت پھیلی ہوئی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو وراثتاً علم و حکمت عطا ہوا اس کے وارث بھی ہیں۔ آپ ہی پروردگار عالم کی طرف سے ہادی برحق ہیں اور گناہگار ہوں چاہے مومنین ہوں سب کی ہدایت کرتے ہیں، آپ ہی تو ہادی برحق ہیں۔ اور امام زمانہ علیہ السلام ہی البیت اللہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو جنت اعلیٰ میں البیت اللہ کے شرف کے تحت ساری مخلوق جس کا طواف کرے گی وہ ہستی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور آج کی مجلس الغوث القطب کے عنوان سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی۔ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان کے علاوہ اس وسیلے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ آپ جو مجالس اب تک میں نے پڑھی ہیں ان کو بالکل سکون کے ساتھ مکمل سنیے، کیونکہ آج کی مجلس کے وسیلے سے جو سلسلے کی آخری مجلس بھی ہے نہ تمام ہونے والا یہ سلسلہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کی مجلس کے وسیلے سے میں آپ کو ایک پیغام دے دوں کہ جو مجالس میں نے پڑھی ہیں ان مجالس کو مکمل دیکھیے، کیونکہ مجلس کے اختتام میں سارا عنوان سمیٹ کر جو نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ سب سے قیمتی نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چیز آخر میں آتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ پیغام میں نے آپ کو آج کی مجلس کے وسیلے سے دیا۔ میں اپنے عنوان کو آگے بڑھا حکومت الہیہ اور الغوث القطب کے عنوان کا آغاز میں آیہ تطہیر کی تلاوت سے کروں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور حدیث قصہ میں آیہ تطہیر کے نازل ہوتے ہی حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے ملائکہ اور رہنے والوں میرے آسمانوں کے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو، نہیں بچھایا زمین کو، اور نہ ہی مہتاب نورانی اور آفتاب کو روشن کیا، اور نہ ہی فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور دریاؤں کو جاری کیا، اور کشتی کو جو دریاؤں میں چلتی ہے، سوا ان 5 بزرگوں کی محبت میں جو زیر کسا موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے اس حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو وجہ وجود کائنات بتائی ہے، جس کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے عالم نور میں
تمام ارواح کو ذرات کی صورت میں جمع فرمایا اور پنجتن پاک علیہ السلام 4 معصومین علیہ السلام کی ہستیوں کی ولایت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ان کی ولایت کے ساتھ ان کے وجود کا تعارف عالم ذر میں محمد اول سے محمد آخر علیہ السلام تک کے سفر کا بیان ہو چکا تھا۔ یوم ازل یعنی عالم نور سے لے کر مالک یوم الدین تک یہی ہستیاں ہیں جو دکھائی دیں گی۔ پروردگار عالم نے ہماری خلقت کی وجہ پنجتن پاک علیہ السلام کا پتہ ہمیں دے دیا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ، یہ کائنات کا قیام نہ ہوتا اور ختم ہو گئی ہوتی یہ کائنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور ان کے بعد یہ سلسلے کے تحت ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کروا دیا گیا، اور پھر یہ سارا کفر، یہ ساری دشمنی جو ہے وہ کربلا معلیٰ تک پہنچی اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پروردگار عالم اسی وقت کائنات کو ختم کر دیتا، یہ دنیا ختم ہو جاتی، لیکن پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے ہی پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیں گے، لیکن پروردگار عالم تو یہ ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اس نور کو کامل کر کے ہی رہے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور پھر علم بدا کے تحت یہ سلسلہ امامت و ولایت قائم رہا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ہستی کے ساتھ، اور پھر بالترتیب یہی سلسلہ امام محمد باقر علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام علی رضا علیہ السلام، اور امام تقی الجواد علیہ السلام سے امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوتا ہوا قائم آل محمد علیہ السلام تک پہنچا۔ اب علم بدا کو سمجھ لیجئے۔ جس طرح علم بدا کی مثال میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے راہ خدا میں، اس وقت پروردگار عالم نے علم بدا کے تحت ہی دمبے کو ذبح کروایا۔ حضرت اسماعیل کے بجائے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور وہ جو ہے وہ ذبح عظیم کہلائے، یعنی پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو وہ ذبح عظیم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے در حقیقت، اور اس کے بعد علم بدا کے تحت ہی یہ سلسلہ امامت جاری و ساری ہے۔ جس طرح غیب میں رہ کر شیطان انسانیت کو اور مخلوق کو بہکا رہا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے نظام عدل کے تحت اپنا امام قائم آل محمد کو پردہ غیبت میں بٹھا کر نہ صرف وہ ہماری ہدایت فرما رہے ہیں بلکہ حکومت الہیہ کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اسم الغوث القطب کے معنی اور مطالب میں غوث وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا، فریاد رس اور غموں کا سننے والا اور غم دور کرنے والا ہوتا ہے، اسے غوث کہا جاتا ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام الغوث الغیوث ہیں۔ اسی طرح قطب چکی کے اس درمیانی میخ کو کہتے ہیں جس کو اگر نکال دیا جائے تو چکی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ پرزے پرزے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام پوری کائنات میں قطب کی مانند اہم ہوتے ہیں۔ اگر امامت نہ ہو تو قیامت ہی قیامت ہے، کائنات اپنا وجود بغیر امام برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کو القطب والاقطاب کہا جاتا ہے، اور جن زیارات اور دعاؤں میں یہ الفاظ، یہ اسماء مبارک نازل ہوئے ہیں، ان میں السلام علیکہ علی غوث الحفان، السلام علیکہ ایہا العلم المنصوب والغوث والرحمت الواسعہ،
वलगौस इल्ला इंदिक व युखरिजुल्लाहु मिन्हु गौसा हाज़ल उम्मत कुतबुल उलूम वल अहकाम कुतब वहीउल हुदा व रासे दायरतुल ईमान वल कुतुबुल वजूद व समाइल जूद कुतुबुस समाए तौहीद कुतुबुस सखाए वल जूद। हर ज़माने में इमाम अलगौस अलकुतुब होता है। अब पूरी कायनात में जिन्हें परवरदिगार आलम ने हाकिम बनाया है उनके बारे में कलाम पाक में इरशाद फरमाया, यकीनन हमारे सालेह बंदे इस ज़मीन के वारिस होते रहेंगे और ये बात आबिद लोगों तक पहुंचाने के काबिल थी। लाजमी ज़रूरी है कि हर एक इस बात को जानता हो कि अल्लाह के ज़मीन के वारिस जो हैं वो सालेह बंदे होंगे। ये वो सालेह बंदे हैं जो ज़मीन व आसमान पर अल्लाह के वारिस हैं, जिन पर हम नमाज में सलाम भेजते हैं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम इबादिल्लाहिस सालिहीन पर भी सलाम भेजते हैं। अब इसमें जो लफ्ज़ अलैना आता है इसमें सारी दुनिया के मोमिनीन और सालेहीन आ जाते हैं, और इबादिल्लाहिस सालिहीन से मुराद वो हुकाम होते हैं जो हुकूमत इलाहिया में बातनी तौर पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हैं। हम नमाज में उन पर सलाम भेज रहे हैं। माशाअल्लाह, हमें मार्फत की इबादत करनी चाहिए ना। बहरहाल मज़ीद में अब अपने उन्वान की जानिब बढ़ जाऊंगी। हुकूमत इलाहिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अलगौस अलकुतुब के इस्मा के साथ किस तरह चला रहे हैं और कौन लोग हैं जो आग के हुक्म की तामील करते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो सालेह लोग कौन हैं, और ये 10 ओहदे और मनसब हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगी निहायत एहतियात के साथ। और ये तमाम मनसब मैं नीचे से ऊपर की जानिब यानी सबसे पहले जो कम मर्तबा हैं उनका जिक्र होगा और फिर हम बुलंद मर्तबों की तरफ सफ़र करेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे कम मर्तबा होते हैं, जो सबसे पहले दर्जे पर होते हैं, वो मुतसर्रिफीन दहकानी होते हैं। इनकी तादाद के बारे में तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन हर 36 मुरब्बा मील यानी 9 मील पर मुतसर्रिफीन और दहकानी जो हैं वो फैले हुए होते हैं, और इन पर जो हाकिम हैं वो सालेहीन व इख्तियार होते हैं। इनकी तादाद दुनिया में एक वक्त में 360 होती है। ये मुतसर्रिफीन व दहकानी पर हाकिम और निगरान होते हैं। इसके अलावा इनके कुलूब हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के क़ल्ब जैसे होते हैं, और सालेहीन व इख्तियार पर नुजबा और इबरार हाकिम और निगरान होते हैं, और इनके मातहत 5 से 6 सालेहीन होते हैं। यानी एक नुजबा और अबरार के नीचे जो हैं वो 6 सालेहीन व इख्तियार जो हैं वो मातहत होते हैं। एक वक्त में इनकी तादाद 70 होती है, और इनके क़ल्ब की ताकत आम अंबिया जैसी होती है माशाल्लाह। और नुजबा व अबरार पर जो हाकिम हैं वो अब्दाल कहलाते हैं, और एक वक्त में इस दुनिया में 40 अब्दाल मौजूद रहते हैं, और इनके क़ल्ब की ताकत जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब के मयार की ही होती है। और अब्दाल के ऊपर जो हाकिम हैं वो नुक़बा हैं। उनकी तादाद दुनिया में 14 है, और इनके क़ल्ब अंबियाए मुरसलीन जैसे ताकतवर होते हैं। नुक़बा पर हाकिम औताद कहलाते हैं। एक वक्त में 7 औताद होते हैं, और एक एक के तहत 2-2 नक़ीब होते हैं, और इनके बारे में इनके क़ुलूब जो हैं वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के क़ल्ब के मयार जैसे ताकतवर होते हैं। अब ये लोग अपनी जगह और मकाम नहीं बदलते। जो औताद होते हैं, औताद और नुआब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हर आन इनकी निगाह जो है वो अपने इमाम पर रहती है। ये कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते, ये कराबत में रहते हैं, कुर्ब में रहते हैं। इन पर औताद पर उमूद हाकिम होते हैं, और उमूद की तादाद एक वक्त में इस दुनिया में 5 होती है, और इनके क़ल्ब नूरी जो हैं वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के क़ल्ब जैसे ताकतवर होते हैं। और इन पर
جو عمود ہیں ان پر مقربین حاکم ہوتے ہیں، اور مقربین ایک وقت میں پوری دنیا میں 3 ہوتے ہیں۔ ان کے قلب حضرت میکائیل جیسے طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مقربین 3 ہیں، اور ان پر جو حاکم ہیں وہ قطب کہلاتے ہیں، اور قطب کے علاوہ اوتاد، قطب اور اوتاد اپنی جگہ نہیں بدلتے۔ اگر اس دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان اگر ایک لکیر کھینچ دی جائے دنیا میں گلوب پر بھی، تو 2 حصے بنتے ہیں، ایک قطب شمالی کہلاتا ہے، دوسرا قطب جنوبی۔ دونوں قطب پر ایک ایک قطب موجود ہوتا ہے، جیسے 2 قطبی ستارے ہیں، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، 2 قطب ہیں اس دنیا میں۔ قطب کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے نظام حکومت میں جو غیب میں قائم و دائم ہے، جو مرتبہ اور منصب آتا ہے، جو عہدے دار ہے، وہ قلندر کہلاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی قلندر ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی قلندر ہوتا ہے، اور اس کے قلب نوری کی جو طینت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اب آپ کو سمجھانا پڑے گا کلندر کے بارے میں۔ اب لفظ کلندر ہے اور ہم کلندر کے چاہنے والے بھی ہیں، اب اس کو سمجھیے۔ یہ منصب جو ہے یہ ولایت سے اس کا تعلق ہے، بغیر کسی بات کے آپ اس کو بآسانی سمجھ جائیں گے، پریشانی کے بغیر۔ دیکھیے ان کے علاوہ، کلندر کے علاوہ کچھ لوگ اصحاب و خدام بھی ہیں، یہ 11واں مرتبہ ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جیسے اوتاد یا عمود یا ابدال جو بھی مرتبہ ہے، کوئی ایک اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس سے کم مرتبے والا جو ہے اس کو کم مرتبہ بڑھا کر اسے بلند مرتبہ عطا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کلندر کیا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ولایت سے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے آئمہ علیہ السلام کو ولی بنایا، مرتبہ ولایت پر رکھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر علی مرتضیٰ کو ولی قرار دیا۔ جب تک مولا علی اس دنیا میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت نہیں کیا۔ مولا علی 10 برس کے تھے تب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، کیونکہ ولی موجود تھا، آپ کا حفاظت کرنے والا موجود تھا۔ اسی کے تحت مولا علی نے شب ہجرت بستر رسول پر سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر ہر آن جان کی حفاظت کی۔ یہ ولی کا مرتبہ تھا۔ مولا علی مرتبہ ولایت پر تھے، اور پھر آپ کا عقد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی پاک ہستی سے ہوا، اور اس کے تحت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں ظہور ہوا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر اور بیٹے ہیں، اور ان کی حفاظت کے سلسلے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کے سپرد ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری مولا علی کے ولی بیٹے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے سپرد ہوتی تھی۔ منصب ولایت پر ہر دور میں ولی موجود رہتا ہے، اور جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ کس طرح جناب عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، اسی کے تحت پروردگار عالم نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ جناب فضل بن جناب ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی، اور آپ براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے بلا فاصلہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ولی اور محافظ مقرر ہوئے، اور آپ کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اولاد ابوالفضل العباس علیہ السلام کے سپرد ہی رہی، اور جناب
حسن بن فضل بن عباس نے براہ راست امام محمد باقر علیہ السلام کی محافظت کے فرائض انجام دیے، اور آپ کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں فضل بن حسن امام علیہ السلام کی محافظت پر مأمور رہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حفاظت عباس بن فضل نے کی، اور ان کے بعد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جعفر بن عباس بن فضل رہا کرتے تھے، آپ کے محافظ رہے اور ولی اللہ تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی حفاظت حمزہ اکبر بن جعفر بن عباس بن فضل نے کی، سمجھ گئے؟ اور اب امام علی نقی علیہ السلام کی حفاظت علی بن حمزہ اکبر نے کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ محمد بن حمزہ رہا کرتے تھے اور امام علیہ السلام کی حفاظت کی، اور امام زمانہ علیہ السلام آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور پروردگار عالم کا نظام ہے کہ جو آپ کے ساتھ جناب عباس کی نسل سے قلندر کی صورت ولی اللہ اور محافظ موجود ہیں، ان کا نام بھی محمد ابو القاسم ہے، محمد ابو القاسم ہیں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وقت کے قلندر بھی ہیں اور ولی اللہ ہیں۔ یہ اسی لیے ہم قلندر کو چاہتے ہیں، ہمارے دل میں قلندر کی محبت ہے، اور اس نظام الہیہ کے تحت سب ہستیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ 14ویں مجلس اسماء القائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میری یوٹیوب پر یہ 82ویں مجلس ہے۔ پروردگار عالم میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور امام زمانہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو حاضر و موجود ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام الغوث الکتب کے اسماء مبارک کے تحت پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی کے تحت کلام پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، روح اور ملائکہ اپنے رب کی طرف سے امر لے کر صاحب الامر پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ولی عصر علیہ السلام کے پاس روح اور ملائکہ اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اسی کے تحت جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے، پورے سال میں جو کچھ ہوگا، کون جیے گا، کون نہیں جیے گا، کون حج پر جائے گا، کون کتنی عبادت کرے گا، کون ایک پتا بھی اگر ٹوٹے گا تو اس کا نظام بھی، اس کا پیغام بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ہی حکم کے مطابق جاری و ساری ہوتا ہے۔ اور ان ہستیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا جو اس حکومت الہیہ کے نظام کے تحت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہوتی ہے۔ حکومت الہیہ کے انتظام میں پروردگار عالم کے امر کو امام زمانہ علیہ السلام جاری و ساری کرتے ہیں، اور یہ تمام عہدیداران ایک مجوزہ لکھ کر اپنے اپنے مجوزے جو ہیں وہ ابو محمد القاسم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ جو ہستی ہیں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی نسل سے، یہ تمام چیزیں جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تمام مجوزے جو ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس طرح حکومت الہیہ کا نظام جاری و ساری ہے۔ اختتامی مراحل میں ایک وقت تھا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ابو محمد القاسم کے گلے لگ کر بہت گریہ کیا۔ امام وقت منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، خود پروردگار عالم آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا گریہ، ابو محمد القاسم سے امام گلے لگے اور امام نے گریہ کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام وقت کے حسین ہیں، اور اسی منصب اور مرتبے کے تحت آپ سب سے زیادہ شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کو چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں
کہ جب آپ کے کانوں سے گوہر چھینے جا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور میں دیر ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے گوشواروں کا چھننے کا اور جو ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے ان کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ جناب عباس علمدار کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کو چاہتے بھی ہیں اور بدلہ لینے کے لیے بےتاب بھی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم وہ روز سعید جلد آئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ظہور کی دعا ہے نا امام زمانہ علیہ السلام کی، وہ در حقیقت مخدرات عصمت مستورات بنی ہاشم محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھر کی عورتوں ہی کی طرف سے ہے، کہ جس میں دعا کی جاتی ہے کہ مولا جلد ظہور فرمائے تاکہ گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوبارہ آباد ہو۔ پروردگار عالم، بس اس شعر کے ساتھ ہی میں سمیٹ سکتی ہوں اپنی دعا کو۔ یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، تاروں سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، الہی آمین۔ امام زمانہ علیہ السلام گریا کرتے ہیں اور نوحہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام پر جو نوحہ کہا اور جو گریہ کیا اس کو زیارت ناحیہ مقدسہ میں تحریر کر کے سرداب مقدس میں رکھ دیا تھا، اور وہ نوحہ کچھ اس طرح ہے جس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، ان گریبانوں پر سلام جو خون سے بھرے ہوئے تھے، سلام ہو ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، سلام ہو ان پر جن کو قتل کر کے فوراً بعد لوٹ لیا گیا، سلام ہو بے گور و کفن لاشوں پر، ارض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام، جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر سلام، نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر سلام، بے ردا ہو جانے والی مستورات پر سلام، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر سلام، ان کے سروں پر جن کو جسموں سے جدا کیا گیا، اس پر سلام جو نرغہ آدھا میں گہرا تنہا ان کو ہٹا رہا تھا، سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، سلام اس پر جس کے گریبان لہو سے بھرے تھے، سلام اس پر جس کے ریش اقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام اس رخسار پر جو خاک آلود تھا، اس بدن پر سلام جو غبار آلود تھا، ان دانتوں پر سلام جن پر ظلم کی چڑھی چل رہی تھی، اس پر سلام جو نیزے پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیابانوں میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستمگاران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور درندے بن کر لوٹ کھسوٹ کے لیے منڈلا رہے تھے، میرے مولا آپ پر سلام، آپ کے قبا کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام جو آپ کی تربت کو گھیرے رہتے ہیں، آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ پر سلام، میں نے آپ کی جانب رخ کیا اور آپ کی بارگاہ سے کامیابی کی امیدوار، آپ پر سلام آپ کی حرمت کو پہچاننے والے کا صدقے، سلام آپ سے خالص محبت رکھنے والے کا سلام، آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام۔ امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ پر سلام اس کی طرف سے جو آپ کے دشمنوں سے بیزار رہتا ہے، آپ کا سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، جو آپ کے مصائب سن کر نہایت درد میں ملول اور بے حال ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس قلیل خدمت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔
اور جلد ظہور فرمائیں الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاز اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔